الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تو شریف پڑھیے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بہنوں، آج ہم جس مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، بلکہ وہ ایسا درد ہے جو انسان کی کمر توڑ دیتا ہے، نیندیں چھین لیتا ہے، دل کو بے چین اور زندگی کو بے نور کر دیتا ہے. وہ ہے قرض کا بوجھ. قرض یہ لفظ سننے میں چھوٹا لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ انسان کو ٹکڑوں میں توڑ دیتا ہے. انسان جب قرض میں ڈوبتا ہے تو نہ وہ سکون سے کھا سکتا ہے، نہ چین سے سو سکتا ہے، نہ اپنی بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر خوش ہو سکتا ہے. دل ہمیشہ ڈر میں رہتا ہے، کبھی قرض خواہ کا فون، کبھی دروازے پر دستک، کبھی شرمندگی، کبھی مایوسی، اور انسان سوچتا ہے کہ آخر کب اس مصیبت سے نجات ملے گی. میرے بھائیوں، ایسی حالت میں انسان کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ لوگوں کے در پر جائے یا پھر اللہ کے در پر. اور یاد رکھو، جو اللہ کے در پر جھک جاتا ہے اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. میرے عزیزو، آج میں تمہیں قرآن پاک کا ایک ایسا آزمودہ، مجرب اور بار بار آزمایا ہوا عمل بتانے جا رہا ہوں جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے دلوں کے لیے نور، امید اور نجات کا دروازہ ہے. پیارے عزیزو، قرض سے نجات کا مجرب قرآنی عمل. اگر کوئی شخص قرض میں اس قدر مبتلا ہو گیا ہو کہ اب کسی طرف سے ادائیگی کا راستہ نظر نہ آتا ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کے اس کلام کو تھام لے. یہ عمل سینکڑوں اہل دل نے آزمایا ہے اور اللہ نے انہیں غیب سے رزق عطا فرمایا ہے. عمل کا طریقہ: روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ نماز وتر پڑھ لیں اس کے فوراً بعد 2 رکعت نفل نماز قرض کی ادائیگی کے لیے نیت سے کھڑے ہو کر ادا کریں. مطلب عشاء والے وتروں کے بعد عشاء کے 2 آخری نوافل بچتے ہیں، ان کو کھڑا ہو کر ادا کریں. پھر کیا کرنا ہے؟ اس میں آپ نے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد درج ذیل آیات مبارکہ جو سکرین پر آپ کو دکھائی جا رہی ہے، میں پڑھ کر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. اس آیت مبارکہ کو 5 مرتبہ پڑھیں.
ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد اس آیت کو 5 مرتبہ پڑھیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہی کا مالک ہے، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تو جسے چاہے بے حساب رزق فرماتا ہے۔ اس عمل کو دل کی گہرائی، یقین اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ وتر کے بعد یہ 2 رکعت نفل پڑھتا رہے اور ہر رکعت میں ان آیات بینہ کو 1 مرتبہ بھی پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر کبھی قرض طاری ہی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، قرآن مجید محض الفاظ نہیں، یہ اللہ کا زندہ کلام ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس نے سمندروں کو چیر دیا، مردوں کو زندہ کیا، اندھیروں میں روشنی بھری، اور یہی کلام جب کسی قرض دار کی زبان سے دعا بن کر نکلتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عمل کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی پاک کریں، گناہوں سے توبہ کریں، حرام سے بچیں اور صدقہ دیتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ اگر تم قرض سے نجات چاہتے ہو تو صرف عمل پر نہیں بلکہ اپنے دل کو بھی اللہ کی ذات سے جوڑو۔ جب دل جھک جائے اور زبان دعا میں ڈوب جائے تو پھر اللہ کی رحمت کبھی دور نہیں رہتی۔ عزیزو، دعا ہے کہ اے اللہ، تو بادشاہی کا مالک ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ یا رب العالمین، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، ہاتھ خالی ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ہماری مجبوریوں کو دیکھ کر ہم پر اپنی رحمت فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے خزانے کے دروازے کھول دے۔ یا رب، ہمیں غیب سے ایسی مدد عطا فرما دے جس کا ہمیں گمان بھی نہ ہو۔ اے اللہ، ہمیں کبھی قرض کے بوجھ تلے نہ رکھنا، ہمیں عزت، حلال رزق اور سکون دل عطا فرما۔ اے سب سے بڑا کارساز، ہماری زبانوں پر تیرا شکر ہو، ہماری دلوں میں تیرا ذکر ہو اور ہماری زندگی تیرے نور سے روشن ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے محترم عزیزو، یہ یاد رکھیے گا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی سچی تفسیر ہے۔ اگر آپ یقین اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس عمل کو اپنائیں گے
تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے قرض کی نجات کا دروازہ کھول دے گا۔ پیارے عزیزوں، دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے، آپس میں محبت نصیب فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ بالخصوص میرے چھوٹے بھائی حافظ محمد شہباز بھائی اکثر بیمار رہتے ہیں، دل کا مسئلہ ہے، ایک مرتبہ دل کا اٹیک بھی ہوا ہے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چھوٹے بھائی کو شفا عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی کے تمام دکھ درد کو ان سے دوری فرمائے، اللہ انہیں ہنستا کھیلتا رکھے، صحت و تندرستی والی میرے بھائی کو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے، میری والدین کا سایہ مجھ پر تا دیر تک دائم و سلامت رکھے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین، آمین ثم آمین، اللہ آمین۔